بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں. اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے. تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حضرت مسیح کا اصل پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گزشتہ چند پروگراموں سے ہم الوہیت مسیح پر بحث کر رہے ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ محترم میر محمود احمد ناصر صاحب ہیں، اور ہم آپ کے بعد شاگرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو میر صاحب، اس سلسلے میں آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسیح ناصری کا جو نئے عہد نامے میں ان کے حالات زندگی ملتے ہیں، وہ کیا عیسائیوں کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسیح خدا تھے، یا وہ مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ مسیح ایک بشر رسول تھے؟ اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے عہد نامے میں جس کو مسیحی اپنی دیتے ہیں 4 اناجیل ہیں. یہ 4 اناجیل بنیادی طور پر مسیح علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، اور مسیح علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو اس میں بیان ہیں. اب اگر آپ اس کو سرسری نظر سے بھی دیکھیں، زیادہ گہرائی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، ابتدائی نظر بھی اس کے اوپر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس یسوع کا ذکر یہ اناجیل کرتی ہیں وہ کلیتاً ایک انسان تھے، ایک ایسے انسان جس میں تمام انسانی حد بندیاں پائی جاتی ہیں. مثلاً سب سے پہلے ہم ذکر پڑھتے ہیں ایک خاتون ہے مریم. ہم تو بڑے احترام سے ان کا نام دیتے ہیں حضرت مریم، لیکن بہرحال ان کا ذکر اس میں آتا ہے. پھر ان کے حاملہ ہونے کا ذکر آتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ جو بچہ ان کے تھا وہ خدا تعالیٰ روح القدس کی قدرت سے ہوا. اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے آگے چل کر کسی وقت. لیکن اس کے بعد پھر اس بچے کی پیدائش کا ذکر ہے. چھوٹا سا بچہ جس طرح بچے ہوتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ
یروشلم کی ہیکل میں لے جایا گیا، اس کا ختنہ ہوا، اس کو وہاں پیش کیا گیا جس طرح کہ یہودی بچوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوا، 12 سال کی عمر میں ایک ان کے سفر کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے یروشلم کی طرف کیا، اور وہاں جا کے جو وہاں کے جو علماء تھے ان سے باتیں کی، ان سے بڑے ذہانت کے رنگ میں انہوں نے ان سے سوال پوچھے۔ ان کتابوں میں، ان چاروں کتابوں میں مسیح کے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے انسان ہونے کا ذکر تو بالکل واضح ہے۔ ان کے کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر ہے، چلنے پھرنے کا ذکر ہے، باتیں کرنے کا ذکر ہے، ہر قسم کے انسان پر جو حالات گزرتے ہیں ان پر ان گزرنے کا ذکر ہے، ان کے ناراض ہونے کا ذکر بھی ہے۔ استاد کو بہرحال ناراض ہونا پڑتا ہے نا کبھی کبھی، آپ پر میں کئی دفعہ ناراض ہوا، غصہ ہونے کا ذکر ہے ان کی۔ ہاں ایک بات کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسکراہٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کبھی بھی مسکرائے نہیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، جھاگنے جاگنے، ہر قسم کے انسانی عوارض کا، انسانی کیفیات جو انسان کے اوپر آتے ہیں ان کا ذکر ہے، لیکن مسکرانے کا ذکر نہیں ہے، کبھی مسکرائے نہیں مسیح۔ اور پھر اس پر صدیوں بحث ہوتی رہی کہ کیا مسیح کبھی مسکرائے تھے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسکرائے ہوں، کیونکہ وہ تو خدا تھے، خدا بھی کبھی مسکرایا کرتا ہے، ہمارا خدا مسکراتا ہے، ہنستا بھی ہے۔ مسیح علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، غصے بھی ہوتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، اور پھر فوت بھی ہوئے، اور کم از کم 3 دن تک وہ فوت رہے۔ اب فوت ہونا کیا کسی کہتے ہیں؟ فوت ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ روح انسانی جسم انسانی کو چھوڑ کے چلی جائے، تو فوت بھی ہوئے۔ وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ زندہ بھی ہوئے، تو گویا وہ روح واپس بھی آ گئی اس جسم میں۔ پھر وہ روح کہاں گئی؟ یہ وہ جسم کہاں گیا؟ وہ آسمان پر چلا گیا، گویا وہ روح اس جسم کو لے کر جس کے اندر وہ واپس آئی تھی آسمان پر چلی گئی، ابھی تک وہ زندہ موجود ہے۔ تو کوئی بات بھی ایسی نہیں جس سے یہ استنباط ہو سکے کہ مسیح علیہ السلام خدا تھے۔ تمام کے تمام حالات، کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، شہد بھی کھایا تھا انہوں نے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے شہد، خوب انجوائے کیا ہوگا فلسطین کا خالی شہد انہوں نے۔ اور فوت ہونے کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے، لیکن کوئی بات بھی ان حالات میں ایسی نہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خدائی صفت ہے۔ نہ کھانا خدائی صفت ہے، نہ پینا خدائی صفت ہے، نہ چلنا پھرنا خدائی صفت ہے، نہ مسکرانا خدائی صفت ہے۔ اب ایک عجیب فلسفہ ہے یہ، کہتے ہیں نہیں وہ جو وجود تھا وہ انسان کا تھا، اور اس وجود میں خدائی بھی تھی۔ اب عجیب بات لگتی ہے کہ ایک وجود جو چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، کپڑے پہنتا، لباس پہنتا، باتیں کرتا ہے لوگوں سے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا بھی ہے، یہ بھی ذکر آتا ہے اناجیل میں۔ یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سب موجود ہیں، اور کچھ لا علمی بھی ہے۔ بھوک لگی ایک دن بڑی سخت، ہمیں بھوک لگتی تو ہم تو لنگر جا کے روٹیاں لے لیتے، مرد صاحب سے کھا لیتے، نہیں، وہ گئے ایک درخت کی طرف، درخت میں پتے ہرے بھرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں تو پھل ہوگا۔ وہاں جو پہنچے
تو انجیر کا وہ درخت تھا، لیکن موسم نہیں تھا اس لیے پتے تھے، پھل ابھی لگا نہیں تھا۔ اس وقت اگر وہ خدا تھے، خدا کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی موسم میں نے نہیں کیا انجیروں کا۔ تو جتنے پہلو بھی ہیں ان کی زندگی کے، جتنی باتیں بھی ان کی زندگی کے متعلق کہی گئی ہیں، جتنے انداز بھی ان کے بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی انداز ہیں، خدائی انداز کوئی نہیں۔ خدا بالا ہے ہر چیز سے، ہر انسانی بشری کمزوری سے، لیکن انسانی کمزوریاں تو ان میں پائی جاتی ہیں۔ خدا کو غیب کا علم ہے، تو وہاں تو ذکر آتا ہے کہ جی ایک عورت نے ہاتھ لگایا، تو مجھے کس نے ہاتھ لگایا؟ وہ ڈرتی بتاری کانپتی پونپتی کے سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ لگایا۔ وہ خدا کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، مسیح علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے۔ تو سوائے ایک بات کے جو انہوں نے کہی ہے کہ مسکراتے نہیں تھے اس لیے خدا تھے، اور تو مجھے کوئی اس میں بات نظر نہیں ہے۔ اور جو جن الفاظ سے یا جن اشاروں سے ان کو خدا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں ان کی خدائی کا ذکر ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ کر دیکھ لیں، قطعاً ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو بیٹا تو یعقوب کو پہلوٹا بیٹا کہا گیا ہے۔ جو صلح کرائیں گے، مسیح خود کہتے ہیں جو صلح کرائیں گے وہ خدا کے بیٹے کرائیں گے، اس لیے بیٹے کا لفظ بھی خدائی کا ثبوت نہیں ہے۔ کوئی اشارہ تن بھی معجزات کے متعلق کہتے ہیں مسیح نے مردہ زندہ کیا ایک، تو وہ مسیح نے ایک مردہ زندہ کیا تھا، وہ جو یشعیاہ نبی تھے، الیشع نبی تھے، وہ تو پتہ نہیں کتنے مردے زندہ کیے تھے، اور ساتھ ہی وہ ایک مردہ ان کی ہڈیاں، فوت شدہ ہڈیوں سے ٹکرا کر زندہ ہو گیا تھا۔ تو ان کی الوہیت کا کسی رنگ میں بھی کہیں بھی کوئی اشارہ موجود نہیں، اور اس کو پھر محسوس کیا ہے اس خود عیسائیوں نے بھی، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مسیح کے خدا تھے یا خدا کا کوئی خاص معنوں میں بیٹا تھے، یہ وضاحت کے ساتھ نئے عہد نامے میں بھی بیان نہیں ہے۔ مسیح صاحب نے جو فرمایا، بڑے بڑے معاند پادریوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ تثلیث کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نہ لفظ تثلیث موجود ہے، نہ کوئی اس کی تشریح ایسی موجود ہے۔ الفاظ کو چھوڑ دیں، سارے نئے عہد نامے میں، ایون ان خطوط میں بھی جن میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، پولوس کے خطوط نے، پولوس نے تو اب پطرس وارا سے ناراض ہو کر ایک الگ عیسائیت پیش کی، اس کے خطوط میں وہ بھی میں نے اچھے سے دیکھا ہے، اس میں بھی واضح ذکر کہیں بھی الوہیت کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مبالغہ آرائی شروع کی ہو مسیح کو مقام کو بڑھانے کی، تو اس سے آگے آہستہ آہستہ بات بن گئی، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے بھی کھل کر کہا ہو کہ ہاں مسیح خدا ہیں یا خدا کا کوئی خاص معنوں میں بیٹا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حوالہ ایک پادری صاحب کا سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وضاحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں، ہم چونکہ بچپن سے عادی ہیں اس بات کے کہ اس فکرے کے یہ معنی ہیں، لہذا ہم اس کے معنی وہ کرتے ہیں۔ یہ پادری صاحب ہیں ریورنڈ E.R. ہل، اور ان کی کتاب چھپی ہے پبلشڈ بائی دی کیتھولک ٹرسٹ سوسائٹی لنڈن، 1927 میں یہ کتاب چھپی تھی۔ کتاب کا نام ہے واٹ دی کیتھولک چرچ، کیتھولک لفظ ہے، کیتھولک لفظ ہے، کیتھولک چرچ، واٹ دی کیتھولک چرچ از اینڈ واٹ شی ٹیچز۔ اس میں وہ کہتے ہیں ان دی نیو ٹیسٹمنٹ even the most essential points of doctrine are touched on so incidentally and require such careful study and balancing of different texts that it is an extremely delicate matter to arrive at a definite conclusion۔ کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں عقائد کے متعلق جو اصل الاصول باتیں ہیں، بنیادی ترین باتیں ہیں،
ایسنشل پوائنٹس ہیں ہمارے ڈاکٹرن کے، ان کا بھی اتنا سرسری ذکر ہے، are touched so incidentally and require such careful study and balancing of different texts. اور مختلف جو متن ہیں ان کو توازن کرنے کا اتنا نازک کام ہے کہ it is extremely delicate matter. یہ بہت ہی نازک کام ہے to arrive at a definite conclusion کہ معین نتیجے پر انسان پہنچ سکے. اب دیکھیں قرآن شریف کیا کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کتاب مبین، کتاب مبین. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جس میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ کھل کر بار بار بیان کی گئے ہیں، اور شاید اتنی دفعہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قریش نے ہاتھ جوڑتی ہے، درست تھا حضور آپ نے پڑھا دیا، ہم پتہ لگ گئے یہ کی دے آپ. لیکن نیا عہدنامہ کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے، کئی دفعہ پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، کئی سال سے میں پڑھ رہا ہوں، کہیں بھی یہ واضح ذکر نہیں کہ مسیح خدا ہے. ہاں انسانیت کا پورا واضح ذکر آتا ہے. اب یہ کہتے ہیں ریورنڈ ہال صاحب، موسٹ پروٹسٹنٹس بلیو، اکثر پروٹسٹنٹ یہ اعتقاد رکھتے ہیں that the divinity of Christ is clearly taught in the Bible، کہ مسیح کی الوہیت اچھی طرح کھل کر وضاحت سے بیان کی گئی ہے نئے بائبل میں. Yet the Socinians have argued with apparent sincerity، مگر سوچین فرقہ جو بڑی وضاحت بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کہتا ہے that the New Testament presents Christ merely as an inspired man، کہ نیا ٹیسٹمنٹ نیا عہدنامہ جو ہے وہ مسیح کو صرف ایک الہام ملہم کے طور پر پیش کرتا ہے، ملہم انسان کے طور پر پیش کرتا ہے، خدا کے طور پر پیش نہیں کرتا. تو آپ نے سوال بہت اچھا کیا عبدالرحمٰن صاحب. سوال یہ تھا آپ کا کہ کیا مسیح کے جو حالات زندگی بیان ہیں نئے عہد نامے میں ان سے ان کی خدائی کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جہاں تک ان کے حالات زندگی کا تعلق ہے، ان کے سونے جاگنے، پیدا ہونے اور مرنے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے پیدا بھی ہوئے، ختنہ بھی ہوا. سوچے خدا کا ختنہ ہوا، یہ کیا سوچتے بھی آدمی کو جھرجھری آ جاتی ہے، کیا اور پھر فوت بھی ہو گئے، اور 3 دن فوت رہے، گویا 3 دن یہ کائنات آپ ہی چلتی رہی. تو پھر تو وہ جو دہریہ کہتے ہیں کہ آپ ہی چل رہی ہے، کوئی خدا ہوتا نہیں ہے، وہ بات ان کے نقطۂ سے بڑی بات لگتی ہے. 3 دن اگر چل سکتی ہے یہ کائنات تو 300 سال بھی چل سکتی ہے، 3 لاکھ سال بھی چل سکتی ہے. تو عجیب بات ہے کہ کوئی بھی ان کی حالات زندگی اس میں ایسے نہیں ہیں جس سے یہ پتہ لگے کہ وہ خدا تھے، انسان نہیں تھے یا خدا تھے. اب ایک اور بات وہ کہتے ہیں، اور پادری وہ جو عبداللہ آتم تھا اس نے اس کے اوپر بڑا زور دینے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ جو وجود نظر آتا تھا نا اس کو ہم خدا نہیں کہتے، مظہر خدا کہتے ہیں. یہ ایک ہوشیاری ہے. اچھا، مظہر خدا ہے وہ خدا نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا ہے وہ جسم انسان کا تھا یا خدا کا تھا، اور اس جسم کے اندر جو روح تھی وہ انسان کی تھی یا خدا کی تھی؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ جسم کے اندر روح خدا کی تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر روح خدا انسان کی ہے. جس چیز کے اندر جس چیز کی روح ہے اس کے مطابق اس کا نام دیا جاتا ہے. پھر کھل کر کہو کہ وہ خدا ہے. مظہر خدا کس طرح ہوا؟ جب اس جسم کے اندر روح خدا کی تھی تو وہ خدا ہے. اور پھر مانو ساری باتیں کہ جب اس نے کہا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں تو اس روح کو قیامت کا علم نہیں تھا. جب وہ جسم کھاتا پیتا تھا جس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں تو لازماً وہ روح متاثر ہوتی تھی. اور اگر کہو کہ اس کے اندر انسان کی روح تھی تو جسم بھی انسان کا، روح بھی انسان کی، تو کلیتاً انسان ہوا. پھر خدا کہاں سے ہوا؟ اس کے اوپر وہ گھبرا کر اس نے کہہ دیا ہے کہ 2 روحیں تھیں، خدا کی روح تھی اور انسان کی روح تھی. حضور نے دوسرے پرچے میں لکھا آج تو ہمیں ایک فتح عظیم نصیب ہوئی، کیونکہ یہ ان کے بالکل عقیدے کے خلاف ہے. اس کے اندر 2 روحیں تھیں.
تو انہوں نے نہیں اگلے پرچے میں کہا نہیں وہ ایک ہی روح تھی. اب روح تھی کہتے ہیں یہ روح القدس کے نازل ہونے سے خدا اس جسم میں روح آئی تھی خدا کی. وہ جب اسے بپتسمہ لیا حضرت یحییٰ سے حضرت یوحنا سے تو اس وقت وہ روح آئی تھی. تو اچھا تو 33 سال تک کی عمر میں اگر آئی تھی تو 33 سال تک خدا نہیں تھے, پھر اس وقت خدا بنے. سارا عقیدہ ایک عجیب و غریب گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے. سیدھی سادی بات ہے کہ انسان تھے, ہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے, اللہ تعالیٰ کی خاص برکات اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی تھیں. سب انبیاء کی طرح ہم ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں. ساری مصیبت ڈال دی ہے عیسائیت نے وہاں اپنے دائرے سے نکل کر. دائرہ ان کا تھا یہودیوں تک. یہودی سمجھتے تھے بیٹے سے کیا مراد ہے, مذہبی اصطلاحوں کو وہ جانتے تھے. پولوس نے جب آؤٹ رائٹ انکار کیا ہے اس کے یہودیوں نے, یہودی عیسائیوں نے, پطرس سے اس کے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے, اشارے مل جاتے ہیں. یہ تک الزام لگایا ہے کہ پطرس ایک لڑکی کو لیے پھرتا ہے, یہ تک ایک مسیحی بہن کو لیے پھرتا ہے, اشارتاً اس پر الزام لگایا ہے پطرس پر. اور یہ لکھا ہے ایک جگہ کہا کہ میں نے پطرس کو روبرو ہو کر ملامت کی, یعنی وہ جس کے اوپر ساری کلیسیا کی بنیاد ہے اس کو روبرو ہو کر ملامت کی میں نے. تو یہ چلا گیا یونانیوں میں, جب یہودیوں میں اس کو ناکامی ہوئی تو یونانی میں چلا گیا. وہاں کے مذہب کو مد نظر رکھ کر وہاں اس نے ایک مذہب بنا کر پیش کیا ہے جس کا عیسائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری مشکل سر یہ پڑی ہے. تو نئے عہد نامے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس سے مسیح علیہ السلام کی خدائی کا ثبوت ملتا ہو. ہاں بالکل واضح طور پر ان کو کھانے پینے چلنے پھرنے سونے جاگنے مرنے زندہ ہونے والے سوائے اس مسکراہٹ کے استثناء کے ان کو انسان قرار دیا گیا. صحیح. اب بلال منظور صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. محترم میر صاحب، الوہیت مسیح کے رد میں دلائل دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں یوحنا کی انجیل کے باب 10 آیت 30 کے حوالہ کو بہت بڑی انجیلی دلیل کے طور پر مسیحیوں کے سامنے پیش فرمایا ہے. اس حوالے کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بائبل میں ہے: میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. میں اور باپ ایک ہیں. یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام سکھائے ہیں. ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا: کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ تو میر صاحب اس کے جو حضور نے استدلال فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت فرمایا ہے اور بڑے زبردست ثبوت ہے. یہ اس بات کا قطعی طور پر قطعی ثبوت ہے کہ مسیح نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور مسیح خدا نہیں تھے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ابھی پہلے بات میں نے کہی ہے، عیسائی کہتے کیا ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح بیک وقت انسان ہوتے ہوئے بھی خدا تھا. اس حوالے میں کیا لکھا ہے کہ یہودیوں نے پتھر اٹھائے کہ ان کو ماریں. کیوں مجھے مارتے ہو؟ مسیح نے پوچھا کیوں مجھے مارتے ہو؟ میں تو اچھے اچھے کام کرتا ہوں، کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیا ہم تمہیں اس لیے مارتے ہیں کہ تم انسان ہوتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. جو عقیدہ آج عیسائی منسوب کرتے ہیں مسیح کی طرف، وہی عقیدہ انہوں نے منسوب کر کے کہ آپ یہ کہتے ہیں مسیح کو پتھر مارنے کی کوشش کی ہے. اگر مسیح یہی تھے کہ بیک وقت انسان ہوتے ہوئے، پوری طرح انسان ہوتے ہوئے پھر پوری طرح خدا تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل درست بات تم کہہ رہے ہو، میں یہی ہوں. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کفر کی بات کرتے ہو. یہودیوں نے کہا تم یہ کفر کی بات کرتے ہو کہ اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتے ہوئے خدا سمجھتے ہو. مسیح نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوتے ہوئے بھی خدا ہوں. مسیح نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے
کہ اگر میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہوں تو تمہارے بزرگ جو کلیتاً انسان تھے میرے نزدیک بھی اور تمہارے نزدیک بھی، تم ان بزرگوں کو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا ہو. گویا مجازن استعارتاً خدا اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم خدا ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے، لیکن حضور کے بارے میں جو پیشگوئیاں ہیں پرانے زمانے میں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک گویا ایک خدا کا ظہور ہوگا. تو یہاں مسیح علیہ السلام نے اس بات سے کا اقرار نہیں کیا کہ میں انسان ہوتے ہوئے خدا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح تمہارے بزرگوں کو تمہاری الہامی کتاب میں خدا کہا گیا ہے حالانکہ وہ انسان تھے، تو پھر مجھ پر کیا اعتراض ہے؟ وہ اگلی فقرہ، آپ نے آخری فقرہ نہیں پڑھا، اس کو پڑھیں گے ذرا، اس میں وضاحت کے ساتھ ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. تو مجھے کیا کہتے ہیں؟ آگے پڑھیں. اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ ان لوگوں کو جن کے پاس خدا کا کلام آیا تھا، خدا نے کہا ہے کہ تم خدا ہو، اور کہاں ہے؟ اس کتاب میں جس کا باطل ہونا ممکن نہیں. وہ کتاب مقدس ہے یعنی پرانا اہد. ان کو تمہاری کتاب کی روح سے خدا کہا گیا ہے حالانکہ وہ خدا نہیں تھے، صرف خدا کا کلام ان پر آیا تھا. میں نے اگر یہ کہا کہ مجھے خدا نے پاک کر کے دنیا میں بھیجا ہے، جس کو خدا بھیجتا ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے پاک کر کے مقدس بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اپنے آپ کو ان معنوں میں خدا کا بیٹا کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مقدس کر کے بھیجا ہے. اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو جو اعتراض یہود نے مسیح کے خلاف اٹھایا تھا، آج عیسائیت وہی الزام مسیح کو پر لگا رہی ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ تم انسان ہو کر خدا بناتے ہو اپنے آپ کو. آج عیسائیت معنی یہی کہتی ہے کہ تم انسان ہوتے، مسیح انسان ہوتے ہوئے بھی خدا تھا. مسیح نے اس وقت یہ اقرار نہیں کیا ہرگز کہ میں انسان ہوتے ہوئے خدا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح پرانے بزرگوں کو مجازن استعارتاً خدا کہا گیا تھا، صرف ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، لیکن ان کو خدا کہا گیا مجاز کے طور پر. اسی طرح میں نے اگر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے مقدس کر کے بھیجا گیا ہوں اس لیے میں خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا ہوں، تو اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست قطعی حوالہ ہے مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے خلاف نئے عہد نامے کا. اور اس سے ایک اور بات حل ہوتی ہے. عام طور پر عیسائیوں میں، یہ عیسائی اسکالرز میں یہ خیال ہے کہ یہ جو یوحنا کی انجیل ہے یہ بعد کی انجیل ہے، اور جب عیسائیوں کے ایک پرانے وہ عقائد جو یہودیوں کے طرف سے ملتے جلتے تھے بدل گئے تھے، تب یہ لکھی گئی ہے. میں نے اس کو غور سے پڑھا ہے پچھلے دنوں پھر دوبارہ. ٹھیک ہے، تبدیلی اور تعریف تو متی میں بھی ہوئی ہے، مرکز میں بھی عیسائی سب مانتے ہیں، یوحنا بھی ہوئی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اتنی غلط نہیں جتنی مثلا لوکا کی انجیل ہے. اس انجیل میں مسیح علیہ السلام کے الوہیت کے خلاف دلائل پورے موجود ہیں. جس طرح یہ کہا مسیح نے کہ میں اور باپ ایک ہیں، اسی طرح کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. بار بار اس انجیل میں وہ کہتے ہیں مجھے بھیجا ہے خدا نے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے. کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے خدا کو بھیجا یا میں نے باپ کو بھیجا. تو الوہیت مسیح کا عقیدے کو جس مسیح علیہ السلام نے جو کاصر السلیم ہے جس قطعیت کے ساتھ پیش کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انجیل بھی ہماری پوری توجہ کے لائق ہے. اور اس انجیل میں بھی مسیح علیہ السلام کے اصل مشن کا ذکر ہے. گو جس طرح باقی نامے میں تعریف ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہوئی ہوگی.
جس طرح وہ پہلا فکر آیا کہ خدا شروع میں خدا تھا، خدا کا، اس کے غلط معنی کرتے ہیں، ورنہ اس میں بھی دراصل کوئی الوہیت کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے میں جو حوالہ یاد رکھنے والا ہے 10 باب کی 35 آیت تک چلتا ہے، کہاں 20 سے 35 تک یا 36 تک چلتا ہے، اس حوالے میں قطعاً مسیح علیہ السلام نے، اگر اس کا عجیب سا جواب دیا ہے کہ عبداللہ آتم نے کہ دیکھو جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم انسان خدا ہو، وہ تو ہو ہی ہو، انسان ہوتے ہوئے بھی تم خدا اپنے آپ کو کہہ رہے، اپنے انسانیت والے سے، یعنی مذہب خیز بات ہے کہ مسیح نے تو یہ کہا ہی نہیں، مسیح نے تو یہ کہا ہے کہ تم دوسروں کو جو بزرگ تھے تمہارے اور ان کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز سمجھتے ہو، میرے لیے خدا کے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے جس کو خدا نے بنایا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کے طور پر خدا کہو اپنے آپ کو، انسان کے طور پر جو ہے انسانی تمہارا ایسا ہے اس کو ہمیں طور پر مجھے خدا نہ کہو۔ سامنے جو ٹھوکر جواب دیے یا مسئلہ کا خیز بات ہے، پھر اس کے بعد وہ بولے نہیں، اس کے بعد ٹلا گئے ہیں اس بات کو۔ تو بڑا ایک زبردست قطعی ثبوت ہے، اور مبلغوں کو میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے کو استعمال کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، کا کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ الوہیت مسیح کے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ میں محترم میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ مسکرانا منع نہیں ہے اور آپ صاحب احباب کا بھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔